ہوتی ہے نا، اس سے آپ اپنے بھی اندر کو دیکھتے ہیں. جب آپ اپنے اندر کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو اپنی اچھائیاں بھی دکھتی ہیں، برائیاں بھی دکھتی ہیں. اب اپنے اوپر لیجئے، آپ کو جب خود ہی پتہ چل گیا، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، آپ کے اندر یہ کمی ہے، بیشی ہے، تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑے گی؟ اگر آپ نے سدھرنا ہوگا نا تو خود ہی سدھر ہو جائیں گے. اور اگر کوئی دوسرا آپ کو کہے گا، جس کو ہم آپ میں کیا کہتے ہیں، تنقید، تو پھر ہم تو اس کا شکریہ ادا کریں گے. کیا کہیں گے اس کو کہ بھئی آپ نے میری مدد کی، یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا، آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح سے جب ہمیں اپنی خامیاں پتہ چل جاتی ہیں تو ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں ایسے وقت میں، پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا اس لین میں اس کے ساتھ جائیے. جی کیونکہ یہاں سے ویژن رک رہا ہے آپ کا، پیچھے آتی. اب ہوتا کیا کہ جب آپ کے اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو چونکہ اپنا اصل دکھ رہا ہے نا، تاکہ آپ تعریف کرتے ہیں. پہلے تنقید کی بات سمجھیں نا، اب تعریف کو سمجھیں. جب کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ آپ خود کو دیکھ رہے تھے نا اندر سے. آپ دیکھیں، اب کسی کے بھی گھر ایک دفعہ جیسا تھی نظر سے دیکھیں، آپ کو گھر کیسا لگتا ہے؟ چمکتا صاف. پہلی نظر میں خامیاں یا مٹی یا چیزیں، ہاں چیزیں بکھری ہو تو دیکھتی ہیں ادروائز بہت اچھا لگے گا. لیکن جب ادھر وہاں کچھ ٹائم گزار لیں، 1-2 گھنٹہ، پھر آپ ہو سکتا ہے کئی چیزیں دکھیں، ہے نا؟ ہو سکتا ہے فرنیچر پہ مٹی بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو. تو لکھیے، جو بندہ خود کو اندر سے جانتا ہے، تنقید پہ اس کو غصہ نہیں آتا، کیونکہ اس کو بلکہ وہ کہتا ہے یہ کتنا جینیس ہے. اوروں کو کوئی نہیں میری یہ بات پتہ چلی، اس کو پتہ چل گئی. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب آپ کو خود دیکھی اپنی خامی، تو آپ اس کی تنقید پہ تو اس کی تعریف کے معترف ہو جائیں گے. واہ کیا بات ہے، جس کو میری خامی دیکھی. اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے، بہت سارے غلط کہتے ہیں لوگ، تو آپ کہتے ہیں ہاں میں کیوں وقت ضائع کروں، آئی ایم، میں جو ہوں میں ہوں، اور ان کا اچھا کہنے سے یا برا سے مجھے فرق نہیں پڑتا. کل نے ایک سیشن لیا حضرت یونس علیہ السلام پہ، آپ سبھی جانتے ہیں. کسی نے سنا آپ میں سے؟ آپ نے سنا؟ الحمدللہ. کیا قصور تھا حضرت یونس کا؟ ہر نبی کا ایک قصور، ایک غلطی ہے قیامت کے دن پہ ڈلی ہوئی ہے، جو اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے بھی انہوں نے شاباش اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، کام چھوڑ دیا تھا، مشن تھا، اور کہا نہیں نہیں میرے سے نہیں ہوتا یہ، انہوں نے کوئی نہیں سدھرنا، انہوں نے نہیں فائدہ ہونا، میں جا رہا ہوں. اور گئے، اور اللہ نے کیا کر دیا؟ کشتی کی جگہ مچھلی کا پیٹ ان کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بنا دیا. جو چیز دوسروں کو نقصان دیتی ہے، یعنی ایک مچھلی کسی کو نگل لے، اللہ نہ کرے ایسا کبھی کسی کے ساتھ ایکسپیرینس ہو، تو اللہ کی اس مخلوق کو ہی شاید ان کی موت کا ذریعہ اللہ بنا دیتا. لیکن جس ذات نے یہ کہا کہ تم نے اس کو دانت نہیں نگلنا ہے. اور جب حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں ہمارے کلچر میں، آج کے بعد جب بھی کبھی کسی جگہ بیٹھ کر بھی آپ سنیں نا مل کے، تو سوچئے کہ اس وقت ان کا اضطراب کتنا ہے. کیونکہ کہہ تو چکے تھے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو یہ پتا تھا اندر سے کہ مجھے جانا نہیں چاہیے. انہوں نے اوور جج کر لیا لوگوں کو. ہم بھی بہت دفعہ یہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، حضرت یونس کی وہ قبر، جس کو اللہ نے کہا کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، یہ نہیں کہا نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْحُوتِ، دیکھا جائے تو اس میں سے نکالا تھا نا، مچھلی میں سے. مچھلی میں سے نکلنا یا نہ نکلنا ایک برابر تھا. کیونکہ جب بندہ اللہ کی سپورٹ سسٹم میں آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ مچھلی مزے میں ہی ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں معروف روایتیں ہیں نا، کہ آگ کے دن ان کی زندگی کے بہترین دن تھے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نظریں لگاتا ہے نا، تو اس کو اپنی خامیاں اور خوبیاں دکھتی ہیں. چلیے ابھی تک تو ایک پہلو پورا کر دیا میں نے آپ کا. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جتنا بصیرت کی وجہ سے آپ کو اپنا آپ دکھتا ہے، اور خلاصہ اس کا کیا نکلا کہ اب تعریف اور تنقید سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تعریف پہ آپ خوش نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ کہتے ہیں اللہ اس کو پھر نہ ہی پتہ چلے میری بات. آپ نے وہ دعا سنی ہوئی ہے نا کہ اللہ مجھے نہ پکڑنا، اس پہ تو یہ کہتے ہیں رب لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ یہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے نہ پکڑنا، میں نے کب کہا ان کو کہ میری تعریف کریں.
اور وجعلنی خیرا مما یظنون، مجھے اس سے اچھا بنا دے جو کہ یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں، ہے نا، اور مجھے اسی پہ استقامت دے دینا۔ تو جتنا آپ یہ چیز جان لیتے ہیں ہو گیا۔ دوسرا اینگل کیا ہے؟ جب آپ کو بصیرت ملتی ہے نا، آپ کو اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ وہی باتیں جو ہم نے سحور سیشنز کے شروع میں کی تھی نا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنو کی یہ سیریز کیسے پوری ہو سکتی ہے جب کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سچا ایمان آپ کے اندر کیا ناقابل تسخیری پن ڈال دیتا ہے۔ یہ جو علامہ اقبال کے جملے ہیں نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ لفظ ذوق خدائی لکھ لیں بس، یہ ذوق خدائی ہے اصل میں بصیرت۔ آج کچھ چاہتے ہیں لیکن سب کچھ نہیں ہو پاتا، کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ لیول نہیں ہے۔ تو زندگی کی اونچ نیچ ہے نا، یہ آپ کے میرے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں، اور انہی اونچ نیچ سے ملنے کے لیے آج اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنو سیریز میں جو کیا ہے وہ لکھیے صبر اور استقامت، صبر و استقامت۔ اور صبر اور استقامت کے لفظ کو میں نے عموماً کس چیز سے جوڑ دیا؟ موت کی خبروں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا مختلف چیزوں سے، تو ان کو سامنے رکھے نا، تو آپ کو اس چیز کی پورا اس کا شرح صدر ہو جائے گا آپ کو کہ صبر اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ چند جملے لکھے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ 4 قسمیں صبر کی معروف ہیں۔ نمبر 1 شروع کرتی ہوں جسے ہمارے ذہن جانتے ہیں، دکھوں تکلیفوں پہ، مصائب خمسہ، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ٹھیک ہے، یعنی زندگی کے مس ہیپس، کوئی ایسے معاملہ جو آپ کچھ اور سوچ رہے تھے ہو کچھ اور گیا، اس کو سامنے رکھ لیجئے۔ 2 قسم صبر کی جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ڈوز زبان میں کرنا، جیسے آج بھی آ رہے ہیں بہت سارے ڈوز، شریعت پوری اس میں آ گئی ڈوز والی، کرو کرو۔ اچھا اب جب یہ کرو والی کیفیت آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ یہ دوسری قسم ہے۔ آسان ہے سردیوں کی رات میں اٹھ کے وضو کرنا، یہ صبر ہے۔ یہ 20 گھنٹوں کا 15 گھنٹوں کا روزہ رکھنا آسان ہے۔ 70s میں ٹیمپریچر ہو روزہ رکھنا آسان ہے، یہ سارا صبر ہے۔ حج کوئی آسان ہے؟ حج کے ریچول کو ذہن میں لائیے، 20 کلومیٹر چلتے ہیں لوگ ایک دن میں، اس سے بھی زیادہ، یہ سارا صبر ہے۔ تیسری قسم میں ڈونٹس پہ رکنا، منہیات پہ رکنا، یعنی احکامات پہ عمل، اور اسی طرح منہیات سے رکنا، یہ بھی صبر ہے۔ دل کا غیبت کرنے کو نہیں کرنی، صبر ہے۔ تانے کے جواب میں تانا دینا نہیں ہو رہا، صبر، یہ صبر ہی۔ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ وہ پہنے جس کو پہننے کا اللہ نے حکم دیا، پھر بھی پہن رہے ہیں، میرے رب کی مرضی ہے، تو یہ صبر ہے۔ اور کچھ کرنے کو، کچھ دنیا آپ کو مجبور کر رہی ہے، یہ کرو، ایسا گیٹ اپ، ایسا حال حلیہ، آپ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ نہیں، آئی ایم ناٹ الاؤڈ، اسلام میں یہ ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ آپ بتائیں، تو یہ سارے صبر ہیں۔ چوتھی قسم روزہ، حدیث میں روزے کو صبر کہا گیا۔ آج کی آیتیں اتنی خوبصورت ہیں، دل تو میرا یہ چاہ رہا تھا کہ میں صبر پہ پورا ایک نوٹ ہی دے دوں، لیکن جب آپ آیتوں کو دیکھتے ہیں نا تو ساری باتیں اس میں آ رہی ہیں۔ ایک ایک کر کے آئیے، آج یہاں سے صابرات بن کے اٹھنا ہے۔ آپ میں کوئی صابرہ؟ صابرہ نام بھی ویسے ہمارے ہاں کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں تو پھر ہو کیسے؟ ساجدات بہت سی ہیں، عابدات بہت سی ہیں، ہے نا۔ مریم کا مطلب کیا پتا ہے آپ کو؟ 2 لفظ ہوتے ہیں مریم میں، قنوت اور عاجزی، یعنی قانتہ اور مریم ایک ہی لفظ ہے عربی میں اگر آپ دیکھیں تو۔ بہرحال آج کی ہماری سیریز کی پہلی آیت پہ چلتے ہیں اور ایک ایک آیت کو ساتھ لیتے ہوئے دیکھیں گے۔ پہلا سب ٹائٹل آج ہے صبر اور استقامت، اور آیت ہے ہمارے پاس 29 نمبر ہماری ترتیب میں آ گیا، سورۃ البقرہ 153،
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ए ईमान वालो, हर मुश्किल में सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। क्या ये पुकार आपको अपने दिल पर महसूस हुई? आपके कानों से टकराई ये बात? जब अल्लाह सुब्हाना ताला किसी को ये कह दे कि तुम सब्र करो तो उससे क्या मुराद है? अगर आयतों का आगा पीछा देखें ना, सियाको सबाक कहते हैं और इंग्लिश में उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, यानी इससे पीछे क्या बात हो रही थी, जैसे आगे क्या आनी है। तो ये आयत कुरान में कहाँ आई है? 153 से नंबर भी याद कीजिए अगर आपको पारों के शुरू आखिर के नंबर याद है। दूसरे पारे के शुरू में अल्लाह ने एक उम्मत को खबर दी थी कि सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहु अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा। यहूद के और मुनाफिकीन के उस प्रोपेगंडे और उस रिएक्शन का अल्लाह ने पहले से ही तज़किरा कर दिया जो होने वाला था किबले की तब्दीली पे, याद है? उसी के अंदर वो आयत आ गई कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने आपको ऐसे ही एक उम्मत वसत बना दिया। तो यहाँ सब्र से मुराद शहादत हक के रस्ते की मुश्किलात पे सब्र। याद रखिए, आप और मैं इस दुनिया में अल्लाह ताला के दीन के नुमाइंदे हैं, गैर मुस्लिमों के बीच में भी और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के बीच में। यहाँ सब्र से क्या मुराद है कि मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि कौलो फेल से, यानी अपने अल्फाज से और अपने मामलात यानी अपनी डीलिंग से लोगों को दिखाएं कि वो मुसलमान है, दीने हक के गवाह बन के रहें। लेकिन जब बंदा ये गवाह बनने निकलता है ना, तो वो कहते हैं ना कि कदम कदम पे रोड़े हैं, कदम कदम पे पत्थर है, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। जब बंदा राह हक पे चलता है ना, तो कदम कदम पर आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। ये ऐसी है कि जैसे आप कहते हैं कि स्टोन माउंटेन या कौन से माउंटेन है आपके पास, उस पर चढ़े, तो जब ऊपर जाएंगे तो बीच में कितनी मुश्किलात आएंगी ना। कहीं से आप फिसलने लगेंगे, कहीं आपके हाथ हिलेंगे, पाँव थकेंगे, आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, सांस फूलेगी। तो आप किसी भी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने को ज़हन में ले आइए कि जब आप हक के रास्ते में आ जाते हैं ना, तो उस मौके पे आपको कदम कदम पे आजमाइशें होती हैं। वो यहीं से पलट जाए जिससे जान हो प्यारी, ये जुमला लिखिए। जान में सिर्फ वो खून नहीं बहना होता कि आप फौत ही हो गए हैं, जान में आपकी अना, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपके वीक पॉइंट्स, दूसरों की तनकीद, दूर से देखने वालों को आपका असल व्यू ना दिखा, या कोई एक ऐसी छोटी सी चीज किसी को दिख गई जिसको उसने अपने पहले से सोचे हुए एक सांचे की मदद से परखा और आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिए, है ना। सब के ऊपर सब्र। इसीलिए फिर फरमाया कि ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद लो। और याद रखेंगे कि सब्र के बगैर ये काम नहीं होता। सब्र सब्र से आता है। इसमें हमने बहुत सारे कोड्स इस दौरे कुरान में दिए हैं। जिस दिन सब्र का टॉपिक था, आई थिंक जो 20-25 कोड तो मैंने खुद भी दिए उनको। क्या कि सब्र क्या है? साबित कदमी, इस्तकामत और नाखुशगवार हालात में भी अपने मौकिफ पे जमे रहना। मौकिफ कहते हैं खड़े होने की जगह, वक़फ़ा से है, पॉइंट ऑफ व्यू। आपका इंग्लिश की ज़ुबान मुझे का जुमला क्या है जी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है और आपने परख लिया है कि ये कुरान सुन्नत के मुताबिक ठीक है, फिर सारी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए, आप जमे रहते हैं। लोग कहते हैं कपड़े भी उतार दो, आप कहते हैं तुम सब कुछ उतार दो, आई डोंट केयर, बट मैं वही करूंगी जो मेरे अल्लाह ने कहा। जिसको आप कह सकते हैं ना कि मुखालफत कौन सी होती है भला? हमारे ज़हन में हमेशा लफ्ज़ मुखालफत के साथ मक्का की गलियां और बिलाल को पढ़ते हुए पत्थर दिखते हैं। वो मुखालफत थी किस चीज़ की? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की। इसी को समझ लें। हजरत बिलाल के अंदर क्या ताकत भरी हुई थी कि इतने पत्थरों के बावजूद भी वो उधर ही रहे। क्या बिलाल को वो पत्थर पिघलाते नहीं थे? मक्का के पत्थरों पे आज भी पाँव पड़ जाए ना तो जान निकल जाती है, ये स्किन छिल जाती है। जो लोग तवाफ करते हैं या
آج اندر تو بہت ہی کول ہو گیا نا، لیکن جیسے باہر میں حج کے دنوں میں اگر ذرا سا اوپن میں چلے نا تو وہاں کی گرمی سے پاؤں کے اوپر کی سکن جل کے اتر جاتی ہے. بلال کو کیوں نہیں کچھ ہوا؟ وہ تو کوئلوں پہ لٹائے جاتے تھے، کوئلے، کول، برننگ فلیم، وہ کول جس پہ ہم باربیکیو کر کے کھاتے ہیں. گوشت کی ایک بوٹی کو اس پہ رکھیں اور 10-5 منٹ بعد دیکھیے کیا اس کا حال ہوتا ہے. کیوں کہ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ان کو پتا تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز اور صبر کا ذرا تعلق دیکھیے. نماز میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا دکھ سکھ کہہ رہا ہوتا ہے. یہ فطری سی بات ہے کہ بندے کو کوئی چیز تکلیف دے نا تو اس کو کوئی کندھا چاہیے ہوتا ہے، کوئی کان چاہیے ہوتا ہے جو اس کی بات سن لے یا اس کو دلاسا دے. اور عموماً ہم اپنے ارد گرد کے سہاروں کو پکڑتے ہیں، اور جس کو بھی سوچ لے آپ کے ارد گرد جو بھی ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ تمہیں پتہ یہ ہوا ہے، یہ دیکھو میری ساس نے آج یہ کہہ دیا، میرے میاں یہ بول گئے. اور باہر کی دنیا کی باتیں، تکلیف جو ہوئی، سیدھا گھر جاتے میاں صاحب کو پہلا کام کیا کہتے ہیں، پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کا چہرہ ہی دیکھ کے کہتے ہیں آج کچھ ہوا ہے. پھر تو دیکھیے جو ہمارے وہ بند ٹوٹتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں، بہت میں زیادہ ہی کہہ گئی. اچھا آپ تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں دل ہلکا کیا تو ان کا بری کر دیا، دل صاف کیا تو ان کا میلا کر دیا. یعنی آپ دیکھیے ایک فیملی میں جب لوگ رہتے ہیں نا، اب بھی ایسا ہوتا ہوگا مجھے نہیں اندازہ، لیکن گھر میں رہتے ہوئے اللہ اکبر، ساس بہو میں کوئی کھٹپٹ ہو گئی. اب بیٹا جو تھا وہ بیچارہ شوہر بھی ہے، گھر آیا، پہلے نیچے دیکھا تو اماں صاحبہ کا موڈ خراب ہے، اور اس نے کہا کہ بہو اوپر ہے تو ذرا میں اپنا دل ہلکا کر ہی لوں. ایسی ہے اس کی زبان، دیکھیے تو نے آج اس نے یہ بولا. کل کی امائیں تو ایسے کہتی تھی، آج کی امائیں ریکارڈنگیں دکھا دیتی، یہ دیکھو میں نے ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا تھا. ثبوت تو دلیل کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. اب وہ بیچارہ اللہ کا بندہ باہر پتہ نہیں کتنے محاذوں سے نبٹ کے باہر گھر آیا، کوئی تھوڑے مسئلے ہیں باہر کے. خیر اماں چپ صبر، یہ وہ میں نہیں، میں سمجھاؤں گا. اوپر جاتا ہے تو سیڑھیوں سے ہی اس کو ہچکیوں کی باتیں آ رہی ہیں. اب بیگم صاحبہ بھی رو رہی ہیں، اور بجائے کسی بات کے کرنے کے وہ سوچتے ہیں یہ میرا شوہر نہیں آیا، لائر آیا، اور میں اب اس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہی ہوں تاکہ وہ میری وکالت کرے نیچے جا کے. پھر وہ جو بولے گی جو بولے. اب ذرا سے ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ اماں بھی بیٹے کا انتظار ہی کر رہی تھی کب آتا ہے تو اس کو بتاتی اچھا اماں ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہمارا. بیوی جو تھی یا بہو کہہ لیں، اس نے بھی سنا سنو کے کر. اب اس ایک بندے کا کیا ہوگا؟ نیچے اس کی جنت ہے اور اوپر اس کی کمپینین ہے، کس کی طرف جائے؟ گھر کا ماحول خراب ہوگا ہوگا. پھر آپ کہنا اچھا اب آپ کچھ کہیے گا نہیں، میں نے آپ کو کہہ دیا اب کسی کو نہ کہیے گا، یہ کیا بات ہے بیگم؟ اور وہ ماں بھی اماں جاتے ہوئے کہتی اب تم اس کو نہ کچھ کہنا، خام خواہ وہ کہے گی اماں نے کان بھر دیے. یہ ہے وہ صبر جو عموماً لوگ نہیں کرتے. آج کل یہ ساس بہو کا رشتہ اتنا کریٹک نہیں رہا الحمدللہ. آج کل کی ساسیں بخشی جائیں گی، پچھلی ساسیں تو تب بخشی جائیں گی جب کنترا سے بہو جانے کی اجازت دے گی، جاؤ ماں وہ جنت سامنے جاؤ. کنترا آپ کو پتا نا جنت کے بالکل باہر جو پل صراط کا لاسٹ ایڈج ہے نا، یہ کھودنا ہے اور اس کے آگے جنت کا ڈور ہے. آپ کا سفر شروع ہوا نا تو جب کہتے ہیں 1 منٹ رہ گیا، جب آپ کا نیویگیٹر شروع میں آپ کو 15 منٹ 20 منٹ دکھاتا ہے، کم کم ہوتے ہوتے جب آپ قریب ڈیسٹینیشن آپ کہتے ہیں بس 1 منٹ رہ گیا، دروازہ کھول دیں. وہ آپ بالکل تیار میں انٹر ہونے کے لیے تو وہاں دیکھا تو آپ کے یہ رشتے کھڑے ہوں گے. اب میں تو یہ رشتوں کی بات ہی کر سکتی زیادہ تو ہاؤس وائفس ہی ہیں نا، گھریلو خواتین ہیں، بھائی بہن کے ہر موقع پہ ہر موڑ پہ. مردوں کی بھی مثال لے لے، اکٹھے کام کرتے ہیں، پارٹنرز ہیں، رشتہ بھی قریب کا ہی ہو، بیوی کا بھائی اور وہ خود. اب وہاں ہو ذرا سی زیادتی کی نا تو وہاں کنترا پہ وہ بندہ کھڑا ہوگا. حدیث ہے ساری چیک ہو گئی. یعنی آپ ایئرپورٹ کا تصور لائیے نا، آپ نے جا کر سامان بھی چیک کرا لیا، بورڈنگ پاس بھی ہوگا، پہری بھی وہ سارے سٹیپس میں سے گزر کے اینڈ پہ آپ جہاز کے پاس بھی پہنچ گئے. اللہ تیرا شکر، بورڈنگ پاس ہاتھ میں، لگیج ٹیگ ہاتھ میں، نظر ہے کہ جہاز کی آواز کب ہے،
کب آئے گا جیسے کہ چلیے جہاز میں جائیں، اتنے میں کوئی آپ کو کہتا ہے، نام آپ کا آتا ہے، کبھی ہوتی نا اناؤنسمنٹس، فلاں مسٹر پلیز کم ٹو کاؤنٹر، اللہ نہ کرے آپ کی آواز، آپ کا نام آ جائے، جان نہیں نکل جاتی. کبھی اس جگہ پہ آ کر لوگ کو جو سرچ کرنے لیتے ہیں نا، وہ کتوں کو لے آتے ہیں، پھر وہ آپ کے سامان کو سونگھتے ہیں. یہ بھی ایک خطرہ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی. اچھا، ایک کیا ہوتا ہے، ڈور، جہاز کے ڈور سے پہلے ہی آپ کو روک لیں گے، ادھر آئیے سر، کامن، ہاؤ مچ کرنسی ڈو یو ہیو، ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتا نہیں لیکن ہو تو سکتا ہے نا. لوگ اس کا خوف رکھتے ہوئے جائز حلال پیسے بھی نہیں پاس رکھتے، نہیں پوچھ لیا تو کیا بتائیں گے. آپ یو ایس اے کا بارڈر کراس کریں، پرانا مجھے یاد ہے، آج کا نہیں پتا، شاید 10,000 ایک بندہ لے جاتا تھا. یہی ابھی بھی اس کے باوجود لوگ نہیں تھے پکڑتے. پوچھیں گے کدھر، اچھا یہ 10,000 آیا کہاں سے، اچھا شو کرو تمہارے اکاؤنٹ، تمہارے وہ کیا اے بی سی ٹیکس دیا کہ نہیں، وائٹ منی ہے نا. اب ان سارے خوف جو دنیا کی چیزوں میں آپ نے میں نے دیکھے سیکھے، اس کو لائیے آخرت کا دن. آپ چاہیں گے کہ آپ کنترا پہ رکیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ اس سے پیچھے ہی پل صراط پہ روک لیے جائے اور اس سے پیچھے جائیے؟ آپ میں سے، میرے میں سے کوئی چاہے گا کہ میں میدان حشر کے اندر رسوا کر دی جاؤں، وہاں میرے نام بولے جائیں سب کے بیچ میں کہ پلیز کم ٹو ہیئر؟ اور قبر کے عذاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب سے سیفسٹ وے یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مکا کر لیں، لے دے کے نا جان چھڑا لیں، ورنہ بہت مشکل ہونے والی ہے. ہم نے انسانی معاملات کو اتنا ہلکا لیا ہوا ہے، نمازیں پڑھ پڑھ کر گڈھے پڑ جاتے، ہمارے ماتھے پہ محراب پڑ جاتے، اور بھی نیک لکھنے لگتے ہیں لوگوں کو، ان کے تو محراب ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ نہیں اچھے ہوتے. تو صبر کیا ہے کہ جہاں کوئی ناخوشگواری ہو، جہاں پہ کوئی ایسی نارمیلٹی ہو، کبھی ہوئی آپ کے پاس، آپ سے ہوئی؟ آپ سب فون کھولیں، اپنا فون کھولیے شوبش، آج اجازت ہے فون لینے کی، بس اتنے کام کے لیے. چلیے 3 سیکنڈ میں سوچئے، کس سے دل کھٹا ہے؟ کسی سے دل میلا ہے؟ اب آج ہوا ہے، کل ہوا تھا، یا سال سے پرانا ہے، ملے ہی نہیں، کھولیے اس کی ونڈو. ہو سکتا ہے آج میاں صاحب سے کوئی چاند چڑھا کے آئے ہوں. لکھیے، جس سے بھی کوئی چپکلش ہے، لکھیے آئی، کل کیا لکھوایا تھا، چلے آج لکھیے آئی ایم، نہیں لکھ رہے؟ اچھا لسٹ بہت لمبی ہے کہ کس کس کو لکھے، تو اکٹھا میسج کر دے. لکھیے، اچھا یہ بھی بڑا مزہ ہے ہم سب کا، وہ کہا سنا معاف کرنا، یہ کیا بات ہے؟ کہیں حج عمرے پہ جانا ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے فون کرتے ہیں، اچھا کوئی لینا دینا ہو تو معاف کرنا، اور ساری امانتیں اس وقت لوگ پہنچا رہے ہوتے ہیں جو سال پورے سے رکھی ہوتی ہے اندر. نہیں حج پہ جا رہی تھی نا، وہ یہ تھا. اور کئی تو کئی سال بعد آپ کی امانتیں واپس کرتے ہیں، احساس ہی نہیں رہتا. یہ جو جوائنٹ میسیجز ہے نا، اس کی آڑ میں نہیں، ون آن ون میں، جس سے آپ کا دل نہیں کرتا بات کرنے کو. سال ہو گیا نہیں بولے ہوئے، روٹھے ہوئے، ناراض ہیں، کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، کوئی بھی جو ہمارے فضول قسم کے کنسرنز ہیں، کہیں بھی کام کرتے ہیں، کہیں بھی آپ کے دوست ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ نے کچھ کر دیا، کوئی اٹ پٹک ہو گیا، لکھیے آئی ایم سوری. لکھیں گے تو میں آگے چلوں گی، نہیں تو میں نہیں جاؤں گی. آئی ایم سوری، یہ ہے آپ کی عزت کی زکوٰۃ، یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور جو نماز کی بات ہے نا، تو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا کسی کو کہوں، تو شوہر کو مت سنائیے، بیٹے کے کان مت بھریے، اور اسی طرح بھابھی کے خلاف بھیا کو نہ ستائیے، اللہ کو سنا لیں. جتنی غیبتیں کرنی ہے، جو دل کرتا ہے نا، آپ چغلیاں کر لیں اللہ سے، اللہ اس نے یہ کیا، اللہ میں کیا، اللہ آپ کو تو پتا ہے، روئی اردو میں بولے، اردو کی نماز پڑھیں آپ. اب خدا کے لیے اس کو کوئی شروع نہ کر دے ہمارے نام سے کہ نورو قرآن نے ایک نماز سکھائی ہے. اتنا مجھے خوف آتا ہے اس سے کہ کئی چیزیں کرنے کو دل کرتا ہے، میں نہیں کرتی. کہ یہ کل آج تو میری نیت اچھی، جو میرے سامنے آپ جو لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں آپ کی ٹیچر بن کے ادھر بیٹھی ہوں، تو میں آپ کی مخلص ہی نا، چلے میں آپ کو عادت ڈال دوں کہ آپ یہ کر لیں. لیکن بعد والے سے یہی چیزیں بدعت بنتی ہیں. آپ نے اپنے انڈو پاک کلچر کی کتابیں نہیں دیکھی؟ پہلے چکر کی تو دعا، پہلے طواف کی، دوسرے کی، تیسرے کی، ہے
اور یہ جملہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ملتا ہے. یہ آیت کریمہ یہ سوال آ کے ایک دم کہاں سے تو آ گیا؟ یہ ہمارا انڈو پاک تھا. کسی بزرگ نے یا اپنے دور کے اچھے بندے نے اس کو اپنی پرسنل فیلنگ کے ساتھ کیا ہوگا. لوگ وہی چیز آگے آج کل جیسے فارورڈ میسج نہیں ایک سے ایک دم آگے ہوتے ہیں، یہ فارورڈنگ لگ جاتی ہے. تو پھر میں کہتی ہوں مجھے نہیں چاہیے ایسی نیکی جس میں مجھے ڈاؤٹ ہو. بدعت بن جاتی ہیں یہ چیزیں. اسی سے یہ ساری نمازیں نکلی، اسی سے سارے درود نکلے، اسی سے جو ہمارے انڈیا پاکستان کے دین کے اندر یہ چیزیں دکھتی ہیں. بس آپ کو ایک در کھول دیا اس نے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز ایک روحانی غذا ہے، اسپرچل فوڈ ہے، جس سے آپ کے دل کو سکون اطمینان ملتا ہے، اور اسی سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ یہ صبر کا ٹاپک کچھ 6 دن تو کروں. آپ کے پاس صبر ہے تو آ جائے نماز عید کا دن گزار لیں بس. اگلے دن سے میں آپ کے ساتھ پھر شروع کر دوں گی یہ سیریز. مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن حقیقت ہے نماز اصل میں اللہ سے باتیں ہیں، دکھ سکھ ہے. آپ نماز کا صرف ترجمہ ہی پڑھ لینا تو پوری نماز صرف دعائیں ہیں. اللہ جی آپ کو پتہ میں کیا، اللہ آپ نے اپنے بارے میں پڑھیں، اللہ میں کب سدھروں گی. ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ینگ ہے نا، تو وہ کبھی اپنے دل کی باتیں کرتی ہے نا تو مجھے اس کا یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے، سازا میں کب سدھروں گی، سازا میں کب ٹھیک ہوں گی. میں اس جملے کو پڑھ کے کہتی ہوں ٹھیک ہو چکی ہیں. کیونکہ جو ٹھیک نہیں ہوتے ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سدھرے ہوئے نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم جیسا کوئی نیک تو ہو. تو بہرحال صبر اور نماز، مومن ان دو ہتھیاروں سے باطل کا مقابلہ کرتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا، اور باہر کے دشمن سے بھی اور اندر کے دشمن سے بھی نمٹنا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. میں نے سوچا تھا ساری آیتوں کا گو تھرو دے دوں گی، لیکن پھر بھی چلیے جتنا بھی اللہ نے وقت دیا اس میں سے مل جائے کچھ فائدہ. سیکنڈ آیت پہ چلتے ہیں. صبر سے کام لو، 30th نمبر کی آیت اس سیریز کی، اور آل عمران 200 یعنی آخری آیت ہے سورۃ آل عمران کی. اور میں جو ساتھی نئے ہیں نا ماشاءاللہ آپ میں سے، ان کو یہ کہوں گی کہ انتظار کیجئے کب آپ اس آیت کو تفسیر کی کلاس میں سمجھیں گے. 4 کام ہیں. آئیے پہلے آیت کو پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو، دشمن کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہو، اور 4 اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہر میدان میں کامیابی کا نسخہ. امت مسلمہ کو اس وقت کیا کرنا ہے، یہ ہر دور کا سوال تھا. تو دیکھیے 4 باتوں کا حکم ہے. نمبر 1 اصبروا، صبر کرو. بندہ اپنے رب کے احکام کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے اور مصائب کو برداشت کرے، یہ صبر ہے. دوسری بات ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرو. یہ کیا ہے؟ خود حق پر ثابت قدم رہنا اور دوسروں کو حق پر ثابت رکھنے کی تاکید کرنا. یہ وہی ہے جس کو آپ سورۃ عصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے نام سے جانتے ہیں. واضح ہو گیا. پہلا کیا ہے؟ خود جمنا. دوسرا کیا ہے؟ دوسروں کو جمانا، یعنی تبلیغ، ابلاغ، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا. تیسرا ہے دشمن کے مقابلے پہ تیار رہنا، اصبروا صابروا ورابطوا، یعنی دشمن کے حملوں سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے. یہ کب ہوگا؟ جب فزیکل ہوگا. جیسے آج غزہ والے کھڑے ہیں، جہاں بھی دشمن آپ کے اوپر نظریں رکھے، کہیں آپ کے تیل کے کنووں پہ اس کی نظریں ہیں تو کہیں وہ آپ کے سونے چاندی کو لے رہا ہے، یا کبھی آپ کے ملکوں میں جا کر ڈیرے ڈال کر آپ کے پورے پورے شہر خرید رہا ہے، تو اس وقت پھر تم کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے رابطو، رباط کہتے ہیں اس کو حدیث میں. ایک رات کا رباط، یعنی رات کے وقت میں دشمن کے ڈر سے اس سرحد پہ کھڑے ہونا. پہلے واقعی جس کو مورچے کہتے ہیں نا، چھونیاں ہوتی تھی، چھونی بھی نہیں ایک اور لفظ آتا ہے کہ جہاں فوجی کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں، بس جیسے سیکورٹی مین دیکھ رہا ہوتا ہے، مورچے. یعنی آج سیکورٹی کیمرے جو کام کرتے ہیں نا، بلڈنگ کے چاروں طرف لگا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی چور آئے تو دیکھ لے، تو اندر بیٹھا ایک جو اسکرین سے دیکھتا رہے گا. پہلے دور میں یہ کام لوگوں سے لیا جاتا تھا، بڑا خطرناک کام ہوتا تھا.
ایسے لوگ کسی دشمن کی ہلکی سی موومنٹ یعنی نقل و حرکت پہ الرٹ ہو جاتے تھے، اور میدان جنگوں میں یہ عام تھا، راتوں کو لشکر سوتے تھے لیکن اللہ کے نبی پوچھتے تھے آج کی رات کون ہے جو ہمارا پہرا دے اور ہم آرام سے سو سکے، تو باریاں لیتے تھے۔ بڑی خوبصورت واقعہ تھا یہ، تو وہ موضوع ہے کہ جس کے اوپر شروع کرتے ہیں بات تو دل نہیں کرتا رکنے کو، کہ صحابہ کرام دن کی جنگیں، خود بھی تھکے، خود بھی زخم خوردہ، دشمن بھی، اور راتوں کو یہ سٹریس ہوتا تھا، اندھیرے میں حملہ کرتے تھے دشمن کیونکہ اس میں غافل ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کی وہ واقعہ کے پیچھے سنایا تھا کہ کلاف نے جب لشکر اسلامی کے قریب آ کر دیکھا تو اس کو شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آئی، بن بن ایسے، اور قریب آیا، یہ کون سی بات ہے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ مسلمان صبح تو اتنے لڑتے ہیں بے جگری سے راتوں میں کیا کرتے ہیں۔ اور جب اس نے مسلمانوں کے قافلے کو قریب سے دیکھا تو ہر شخص تہجد میں اللہ کو قرآن سنا رہا تھا۔ اتنی اس کے دل پہ ہیبت طاری ہوئی، واپس گیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگا یہ مسلمان ہم فرسانم بالنہار ورہبانم فی اللیل، یہ دن میں اونٹوں گھوڑوں کی پشتوں پہ بیٹھے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے لوگ ہیں، نہیں بے جگری سے لڑتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اچھی طرح جو کرنا ہے، اور راتوں کو یہ اللہ کے ڈر سے رونے والے راہب بن جاتے، راہب کہتے رونے والا، راہب ورغبا، اللہ کے ڈر سے رونا۔ پھر کہنے لگا میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، اور دیکھیے گا یہ آج بھی ہونے والا ہے، یہ میری بات لکھ لیجئے، یہ تاریخ دہراتی ہے، آج غزہ میں جو ہو رہا ہے نا، دشمن خود واپس جائے گا، لکھ کے رکھ لیں، یہ اندر کی طاقت دشمن کو پیچھے کرتی ہے، ریپیل کرتی ہے، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، ہمارے پاس نہ آنا۔ دیکھیں آپ بہت تیز گاڑی چلاتے ہیں نا تو ہر گاڑی چلانے والا آپ کو راستہ دے دے گا، جاؤ بھی تم جاؤ، مجھے نہ ٹکر مارنا، اور بن بن بز 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 چنی منی چنی منی لگے نا تو ہر گاڑی آپ کے آگے ہوگی، تیز ہوں گے تو آپ سب سے آگے ہوں گے کیونکہ لوگوں نے آپ کو راستہ دیا بھی آپ جائے، اور آپ گاڑی ایسے ایسے چلے تو پیچھے والا آپ کو بار بار دیکھ کے کیا کرے گا، انڈیکیٹر دے کے آگے نکلے گا۔ یہ جو ہم مسلمان ہیں نا بزی 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 بزی، اسی لیے دشمن ہمارے آگے ہیں، اور جس وقت مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے دشمن کہتا ہے بھئی ہمارا چھوڑ دو راستہ۔ پھر تیسرا جملہ ہے کہ میری یہ خواہش نہیں کہ میرا اس گروہ سے مقابلہ ہو اور میں جیتوں، I change my mind، کیا میری یہ دعا ہے یا میری یہ خواہش ہے کہ ایسے لوگوں سے میرا کبھی واسطہ بھی نہ پڑے، یہ ہری بات۔ اب کل تو یہ سرحدیں تھے نا، باؤنڈریز، والز، آج کون سی سرحدیں ہیں؟ آج مسلمانوں کی یہ تو غزہ تو ہے ہی، اور بھی ہیں بہت سارے محاذ کھلے ہوئے دنیا میں، اور جہاد چلتا رہے گا، آخر تک رہے گا، یہ اللہ کے نبی کی پروفیسز میں۔ آج کی سرحدوں میں ایک بہت بڑی سرحد یہ ذہنی سرحد ہے، ہمارے یوتھ کا مائنڈ سیٹ۔ آج دشمن کا حملہ اتنا زیادہ دشمن کے بارڈرز اور اس کے زمین کے ٹکڑوں پہ نہیں ہے، اس کا آج پورا ٹارگٹ ہماری سوچ ہے، ہمارے بچوں کا برین ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا برین ٹرسٹ آف دا سوسائٹی، وہ لے گیا، جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اس وقت علماء کہتے ہیں کہ سوچ کو بدلنے پہ کام کرنا، اپنے یوتھ کو اس چیز پہ لے کر آنا کہ وہ غیر مسلموں کے رنگ ڈھنگ کو نہ اپنائے، ان کے طور طریقے نہ اپنائے، یہ بھی وہی رباط ہے۔ اگر آپ کو ایک جہاد جس میں تلوار پکڑ کر ایک بندہ کھڑا ہے وہ جہاد دکھ رہا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، تو غلط افکار کے مقابلے میں، اور دعویٰ، اسٹریٹ دعویٰ دیکھیے، ایک گروپ ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اس کا نام لے لیتی ہوں، آئرہ، یہی سپیلنگ ہے، AIRA شاید، جی آئرہ کچھ ایسے، سڑکوں پہ کھڑے دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کبھی ان کی ویب سائٹ پہ جائیے، بلکہ میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ آپ جا کر ان کا ویب سائٹ کھول کر یا ان کی ویب سائٹ کو کھولیں، اور اس میں سے اسٹڈی مٹیریل بھی انہوں نے ڈالا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے، آپ اپنے نیبرز کو دیں۔ یہ اس وقت آپ کا میرے اپنے نیبرز کے ساتھ یہ رباط دیکھیں نا، رباط ربط ہے، رابطہ، کمیونیکیشن، انٹریکشن ہے۔ کتنے کھانے کھائے مسلمانوں نے رمضان میں، اور کتنے کھلائے، کہیں ہمارا یہی حال تو نہیں کہ اندھا بانٹے شیرینی بار بار اپنوں کو، ماں اندھی ہو نا تو اس کو بار بار اپنا بچہ ہی ادھر آتا ہے، یہ اس کو دے دو، اچھا پھر اسی کو ہی دے دو،
یہی ہر رشتے میں ہو سکتا ہے. ہم خود ہی کھا رہے ہیں. ہر افطاری سحری پہ مجھے ایک آدھ دفعہ ضرور خیال آیا کہ یہ مسجد میں ماشاءاللہ جو اتنا کھانا بک رہا ہے اور اتنے کھا رہے ہیں، اور ایسے ہم کھا رہے ہوتے ہیں ہم ایک دن کے نہیں 4 دن کے فاقے سے ہیں. بھر تو اتنا ہی لیتے ہیں، پھر کھائیں نہ کھائیں الگ بات ہے، اور جو پھینکتا ہے. لیکن یہ ہمارے ہمسائے نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں لیٹ بہت ہوتا ہے نا، وہ تو بےچارے بڑے مہذب ہے، تو 4-5 بجے کھا لیتے ہیں. تو بھائی جب آپ نے آرڈر جو کی تھی ڈش، تو آپ نے 200-400 بندوں کا لیا تھا نا، تو آپ اس میں سے کوئی 10-20 باکسز پہلے بنوا لیتے. آرڈر دینے والے جن کو دیں گے وہ بنا دیں گے، انہوں نے کہنا کہ نہیں دینا، اور آپ وہ باکسز عصر کے وقت بانٹ آئے کہ یہ ہمارا آپ کا حصہ ہے. پہلے میسج کر دیں. درد نہیں ہے، پہلے بتا دیں کہ ابھی ول سینڈ یو ڈنر. دیکھیے گا وہ پھر آپ کے ایک کیسے دماغ. ہم نے ان چیزوں کو بھلا کر نفسی نفسی میں ڈال کر اپنا رباط ختم کر دیا. زیادہ زیادہ طریقہ سوچا کہ ہم سایوں کو خوش کرنا ہے، اپنے ملک جس میں رہ رہے ہیں ان کو خوش کرنا ہے نا، ان جیسے بن جاؤ. تو یہ بات نہیں ہے. اور پھر چوتھی چیز یہ ہے تقویٰ. واتقوا اللہ، یعنی بندہ اپنے رب کے احکامات کی پابندی کرے اور ان کی خلاف ورزی کے برے انجام سے ڈرے. یہ تقویٰ ہے. آج امت یہ 4 کام کر لے، اللہ کو پتہ کب، لیکن ود ان ڈیز امت مسلمہ کے حالات بدل جائیں گے. اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے مجھے آپ کو. تو اس میں 4 باتیں ملی ایمان والوں کو. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ آیت ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہیے. 31 آیت ہے ترتیب میں، اور سورۃ نساء 71. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو اپنے دفاع کی تیاری کرو، پھر دستے بنا کر، نمبر 1 فارم یعنی اگر اس کی ضرورت ہو، یا اکٹھے مل کر یعنی ایز پر نیڈڈ، نیڈ آف دی آر دیکھو، جہاد کے لیے نکلا کرو. کیا پتا چلا؟ کفار اور دوسرے دشمنوں سے اپنا بچاؤ اور دفاع کرنے کا حکم ہے. فرسٹ تھنگ ہے ڈیفینسو وار. یہ لکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ ڈیفینسو تھیں. غزوہ خندق سے پہلے کی جنگیں، یعنی دشمن آیا ہے تم جا کے مقابلہ کرو، ڈیفینڈ یور سیلف. اس کو اردو میں کہتے ہیں دفاعی جنگیں. یعنی آپ جنگ شروع نہیں کر رہے، لیکن اب دشمن نے آپ پہ حملہ کر دیا تو کیا آپ بیٹھے رہیں گے کہ آئی ایم ویری مچ پیس میکر؟ نہیں، اٹھو پھر کرو. اس کے بعد جب آپ نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اب تم نہیں ہم آئیں گے، یہ سیکنڈ وار تھی. اس کو کہتے ہیں اقدامی، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اوفینسو. ہاں اللہ کے نبی نے کی جنگوں کی ابتدا، بالکل کی. کیوں نہیں کی؟ آپ ہماری زمین پہ قبضہ کر لیں تو آپ کے اوپر مقدمہ نہیں کوئی کرے؟ چور آئے اور آپ کا سونا چاندی لے کے چلا جائے تو آپ اتنے آؤٹ آف کو کہتے ہیں کرٹسی، آپ رپورٹ نہ درج کرائیں؟ نہیں نا، بیچارہ چور برا مانے گا، مائنڈ کرے گا. بھائی وہ چور، اس نے جس ہاتھ سے آپ کی چیزیں چرائی، اس نے ثابت کر دیا کہ یہ ہاتھ جسم سے کٹنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست کے بعد ہر وقت ان کو جہاد کے لیے تیار رہنے کو حکم دیا گیا. دیکھیں آپ اس کو شکست کہہ لیں یا وقتی طور پہ فتح نہ ہوئی، ڈرا ہو گیا معاملہ، یہ کہہ لیجئے بیچ میں رہ گیا معاملہ. اب جب یہ معاملہ بیچ میں رہ گیا تو اس کے لیے کیا کہا؟ خوف تھا ہر وقت. کیونکہ دیکھیے نا، ایک طرف کے حالات کو نہ دیکھے، دونوں کو دیکھے. اگر آپ جیتے ہیں تو دشمن ہارا ہے نا، تو اس کو فکر ہوگی کہ اب میں نے بدلہ لینا ہے. اور اگر جیت جاتا ہے تو اس نے، اب دیکھیں مدینہ میں حملہ کر سکتے تھے وہ لوگ، لیکن نہیں کیا. تو خوف تھا کہ کہیں اب اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے واپس نہ آ جائیں. پتہ کیا چلا کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق منظم یعنی آرگنائز فوج کی طرح، یا چھاپا مار گریلا جنگ. یہ کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گروہ. ایک ہوتا ہے نا کمانڈر، بڑا کمانڈر، جیسے حضرت عمر فاروق کا دور سمجھیں تو وہ کمانڈر تھے نا، وہ بھیجتے ہیں جاؤ سعد ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، ساریہ تم ادھر جاؤ. ہاں، پھر ان کے اندر آگے ان کے کوآرڈینیٹرز ہوتے تھے جن کو مختلف جگہوں پہ رکھا ہوتا تھا. تو ان کے پاس بھی اختیار دیے ہوتے تھے کہ جہاں تمہیں موقع ملا، تمہیں فیل ہوا کہ تمہیں خطرہ ہے، تم بھی اپنا ایک گروپ لے جانا. یعنی ایک پورا اسٹرانگ سیٹ اپ تھا. آج تو نہ جانے ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ گریلا جنگ جس کو کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے کہ پھر اس کو بھی کرو. کیا پتا چلا؟ مسلمان بیوقوف نہیں ہوتا، قیس ہوتا ہے.
ایک کاکروچ کو کوئی مارنے جائے تو وہ بھی جان بچاتا، تو ایک مسلمان مرتا جائے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے؟ آپ ہتھیار جدید سے جدید رکھیں اور مسلمان کے منہ سے ویپن کا لفظ سن کے آپ سینسر کر دیں، یہ ظلم ہے، یہ منوپلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے موقع محل کے مطابق، یعنی ایز اکارڈنگ ٹو دی نیڈ کہہ لیں، ان دونوں جنگی طریقوں سے جہاد کیا۔ آج بھی اہل اسلام کو جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اور اس کی تیاری میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب جتنا دن بدن آگے وقت آ رہا ہے نا، ابھی 2-4 دن پہلے میں نے قیامت کی کہاں سنائی ہے، فرائیڈے کلاس میں ہم نے بات کی نا، قرب قیامت کی علامتیں۔ اب یہ اگلا دور جو ہے نا، یہ ملاحمات کا دور ہے، شروع ہوا ہے کئی سالوں سے، تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ پوری ورلڈ ہسٹری دیکھیے، ایک جنگ ہر وقت دنیا میں رہی، جو ہی ذرا وہ ٹھنڈی ہوتی، کچھ ادھر سے ادھر سے کر کے سیز فائر کہتے ہیں شاید، وہ کراتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ دن بھی نہیں گزرتے، مہینے، تو ایک اور محاذ ہے کہ نہیں، آپ گواہی دیتے ہیں۔ وہ پیچھے سے آپ افغانستان اور روس کی جنگ سے شروع کر لیں، اگر مجھے تو وہاں سے شروع یاد ہے، اس سے لے کے آج تک بوسنیا میں کیا ہوا، چیچینیا میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور اگلی نسلیں بھی یہ دیکھتی رہیں گی، ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ اور ایک بڑی جنگ ہونی ہے، غزوہ ہند کہتے ہیں اس کو۔ یہ جو اللہ نے ہمیں اپنا ملک دیا ہے نا، چلے آپ انڈیا میں بھی رہ کے مسلمان ہیں، وہ یہ تو مانتے ہیں نا کہ 47 میں جو بانٹ ہوئی تھی وہ اسلام کے نام پہ ہی ہوئی تھی نا۔ اس وقت آپ یہ نہ سوچے کہ انڈیا یا میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں، میں اسلام اور کفر کی بات کر رہی ہوں۔ وہ جو اس دور میں آج سے 70+ ایئر پہلے جو ایک معاملہ ہوا تھا، آج ذرا سے اس کو آ کر لا کر دیکھیے، اگر حقیقت میں ہم اس ماڈیول کو کاپی کر رہے ہوتے جو مدینہ میں تھا، لیکن اللہ کے نبی کے دور میں پہلا اسلامی ملک جو اس زمین کے نقشے پہ دکھا وہ ریاست مدینہ تھی، سب کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ وہ پہلی مدینہ طیبہ تھی تو دوسری پاکستان ہے، اس کی تو فاؤنڈیشن ہی اس طرح بنی ہے نا کہ اس کو اس بنیاد پہ الگ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ نعرہ تھا نا، 2 قومی نظریہ، سب کو پتا ہے۔ میثاق مدینہ بھی یاد ہے آپ کو، تو میثاق ہند بھی یاد ہے نا۔ اب جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موقع دے دیں تو پھر آپ ادھر سود بھی نہ ختم کریں، پھر آپ وہاں سے شراب بھی نہ ختم کریں، وہاں کی عدالتوں میں ابھی تک اسلامک لا ہی نہیں ہے، وہاں ایک مرد کو دوسری شادی سے پہلے بیوی سے پوچھنا ہے، اور بیوی نہ اجازت دے تو آپ کر نہیں سکتے، وہاں طلاق کے طریقے، آج آپ دیکھیں نا، باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں، بڑی بڑی چیزیں اسلام کی وہاں نہیں ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، شرک گڑگڑ ہے، گلی گلی کونا کونا شرک ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے سنتے وقت اپنے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک دیکھیے، کیونکہ یہ ٹاپک آگے پھر آ رہا ہے، میرا دل ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم ساری آیتوں کو آج کور اپ کر لیں۔ دوست دشمن میں تمیز کرو، یہ نیکسٹ سب ٹائٹل ہے، اور ترتیب میں 32 نمبر آیت ہے، آمنو والی، سورۃ نساء 94۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اب یہاں سٹیپ دیکھیے، فتبینوا، نمبر 1، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، یہ دوسری بات ہے۔ وجہ کیا ہے تمہارے اس عمل کی؟ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کرو کیا؟ اب تیسری بات آ رہی ہے، فَتَبَيَّنُوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، پہلی بات۔ اور جو شخص راستے میں تمہیں سلام کرے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، سوچئے یعنی کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہی ہوگا نا وہ، تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، یہ ہے کفر کے فتوے دینے والی زبانوں کو بند کرنے والی بات، اور اس کے اوپر عمل کروایا جا رہا ہے۔ کیا
یہ نہ کہا کرو کہ تم تو مسلمان نہیں اور تم نے تو جان چھڑانے کے لیے یہ کام کیا اور دس اینڈ دیٹ. اچھا تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تو تمہارے لیے بہت سا مال غنیمت ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے. یعنی اپنا دور جاہلیت یاد کرو. تم کل تک کیا تھے جو آج تم اپنے آپ کو سمجھنا چاہ رہے ہو؟ تم بھی تو کل تک ایسے ہی تھے. پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، یعنی تمہیں اسلام دیا، ایمان دیا، دین دیا. لہٰذا اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. کیا پتا چلا کہ جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا. اب آپ ان آیتوں کو ظاہر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اتنا واضح تو نہیں سمجھ آئے گا. اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا. کچھ بھی لوگ تھے، ناموں میں نہیں الجھنا کیونکہ اس وقت صرف ہم اپنی اصلاح کے لیے لے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو ایک جگہ بھیجا تھا. اللہ کے نبی نے یس بھیجیں گے. اوفینسو وارز ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس وقت کا تقاضا یہ تھا. خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب لوگ گئے وہاں تو باقی لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو وہاں بکریاں چرا رہا تھا. اس نے مسلمانوں کو آتا دیکھ کے کہا السلام علیکم. اب اس کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان ہے. اور ایک قسم کا یہ ایک سلوگن بھی تھا کہ مجھے نہ مارو میں مسلمان ہوں. صحابہ میں سے ایک صحابی تھے اسامہ بن زید، نبی کے پیارے، beloved of اللہ، حب رسول کہہ لیں. انہوں نے سوچا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. انہوں نے اس کو قتل کر دیا. بعض کہتے قتل خطا تھا، کچھ اور بھی معاملات تھے. اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تھا. بعد میں وہ بات جب آگے پہنچی اللہ کے نبی کے پاس، ڈیٹیل ہے اس میں، تو آپ نے حضرت اسامہ کو کہا کیا تو نے اس کا دل کھول کے دیکھا تھا؟ آج وقت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل کھولا تھا کہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھا کہ نیچے سے پڑھا؟ ایسا نہیں کرنا. پھر آپ نے اس کی دیت دی. کیا نبی تھا ہمارا. اس کا ذکر ہے. تو اس میں سے عمل کے نقطے کیا ہے؟ صرف کفار سے جنگ کرنے کا حکم ہے. شک بھی بڑھ جائے نا کہ یہ بندہ کفر پہ ہے کہ نہیں تو اس کا راستہ چھوڑ دو. منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہی رہ گئے زندگی میں، آپ نے تو ان سے بھی نہیں کیا. حالانکہ حکم ہے سورہ بقرہ میں کہ وجاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. لیکن تاریخ کے بارے کہ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی پہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی. تو وہ کون سا جہاد کیا تھا اس کو بھی پوچھئے خود سے. پھر اسی طرح دارالحرب میں، یعنی جہاں لڑائی لگی ہو، جنگ لگی ہو، مسلمانوں کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کرنے کا حکم ہے. کیونکہ گلے ملے لوگ ہیں نا، کوئی مسلمان ہے کوئی نان مسلم ہے، تو کبھی بھی کسی جگہ جنگ ہو تو دیکھیں کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان ہی نہ مارا جائے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو ون سائیڈڈ شرائط منوائی گئی تھی نا، اللہ نبی کو کہتا نا چڑھائی کر دو، بغیر تیر تلواروں کے احرام کی حالت میں گئے تھے. اللہ کہہ دیتا نہیں چلو لڑو تو مسلمانوں نے جیتنا تھا، لیکن نہیں کی جنگ. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کتنے لوگ مکہ میں تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن جان چھڑانے کے لیے یا جان بچانے کے لیے بتا نہیں رہے تھے. اللہ نے کہا کہ مسلمانوں سے مسلمان ہی نہ مارے جائیں. پڑھیے، آپ سیرہ پڑھیں، اور الحمدللہ جو کورسز آپ کو آفر ہوتے ہیں نا اس میں سیرت ہم ساتھ ہی شروع کرتے ہیں. اس دفعہ بھی جو ہم نے سبیل الجنہ کرنا اس میں سیرت ساتھ ہی شروع کرنی ہے، کیونکہ سیرت پڑھے بغیر تو قرآن کا میرا خیال ہے مور دین 2/3 پارٹ سمجھ ہی نہیں آتا. تو بہرحال کیا پتا چلا، کوئی شخص اگر سلام کرے یا کلمہ پڑھے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. مسلمان مال غنیمت کے لیے جہاد نہیں کرتا، اس کا کام دین حق کا کلمہ بلند کرنا ہے، کیونکہ اس کی بکریاں مل گئی نا. پھر تو اللہ نے اندر کا چور پکڑ لیا کہ اس کو مار کے تم اس کی بکریاں لانا چاہ رہے تھے. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں کہ اندر سے مانچ دینا. تربیت ہوتی ہے نا یہ اندر سے مانچتی ہے. آپ ساری زندگی بیٹھ کر ڈرائیونگ کے بارے میں کمپیوٹر سے پڑھتے رہیں یہ کلچ ہوتا ہے، یہ بریک ہوتی ہے، یہ سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے، ادھر سے رائٹ ادھر سے ٹرن، لیکن آپ گاڑی نہیں چلا سکیں گے جب تک آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بٹھائے جاتے. اور چھوٹے موٹے تجربات کرانے کے بعد آپ کو پھر مین روڈ پہ نہیں ڈالا. ڈرائیونگ کے دوران پھر حادثے کر کے آپ سیکھتے. عملی زندگی میں تربیت ہوتی ہی ایسے.
ہم کبھی بھی اتنا اپنے آپ کو نہ مانچتے اگر ہم اللہ کے رستوں میں نہ نکلے ہوتے. پتہ نہیں کیا جنگلیوں والی ہماری زندگی ہوتی، کیا ہم جہالت برتتے. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو جہالت برتتے ہیں، اللہ کے نام پہ جہاد نہیں کر سکتے. اپنی جان کے لیے تو ایک ایک بات کے اوپر کیا تیر تکے چڑے جاتے ہیں کہ آپ نے مجھے سوچا تو کیا کہا. خاندانوں میں جنگیں کون سی ہیں، اس کو سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے. تو مسلمانوں کو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تم بھی تو اسلام لانے سے پہلے ایسے ہی تھے کہ جن کے بارے میں بدگمانی کی جا سکتی تھی. اور اللہ کا احسان یاد کرنے اور مسلمان اور کافر میں تمیز کرنے کا حکم، تاکہ غلطی سے بھی کسی مسلمان کا قتل نہ ہو جائے. اللہ کی نظر میں کسی مسلمان کی جان لینا یہ کبیرہ گناہ ہے. قتل کبیرہ گناہ ہے. آپ سوچئے جو لوگ لاکھوں لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں اور لیتے رہے، کیا اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. اسی لیے تو اس نے کہا کہ الحمدللہ، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. سینوں میں ٹھنڈک بڑھ جائے گی مومنوں کے اس دن، اور پوچھا جائے گا حل ثوب الکفار، کیا کفار کو پورا پورا بدلہ مل گیا؟ حل ثوب الکفار ما کانوا یعملون، وہ جو کام کرتے تھے، یا یفعلون، جو ان کے کام تھے، دیدہ دانستہ تھے یا انجانے میں تھے، وہ تم خوش ہو بلال، دکھاؤ امیہ کو جو سزا جہنم میں مل رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ آخری آیت ہے سورہ مطففین کی. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیونکہ ٹھنڈک تو پڑتی ہے. چاہتا نہیں ہے مومن کے کسی کو بدلہ ملے، نقصان ہو، تکلیف ہو، لیکن یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں حق پہ تھا، تبھی تو اللہ نے میری مدد کی. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اعمال سے باخبر ہے، وہ تمام کاموں کا حساب نیتوں کے مطابق لے گا. تو اس واقعے کے بعد اگلی دیکھیں، نیکسٹ سب ٹاپک کیا ہے؟ پیٹ پھیر کر نہ بھاگو. میدان جنگ ہو یا میدان عمل ہو، لکھ لے. میدان جنگ ہو یا میدان عمل ہو، آپ اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑیں گے. پیٹ پھیرنا اسی کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ. آیت نمبر 33 ترتیب میں، اور سورہ انفال کی آیت 15 سے 16. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. پہلا بات. دوسری، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کفار کے لشکر سے ہو تو پیٹھ نہ دکھاؤ. پہلی بات، مجھے کبھی بھی نہیں تھی سمجھ آئی یہ بات. بچپن سے ہم وہ کبیرہ گناہوں کی حدیث تو پڑھتے ہی ہیں نا، تو اس میں آتا تھا میدان جنگ سے بھاگنا، تو دل میں آتا تھا یہ کون سی بڑی بات ہے. لیکن اب ان آیتوں کو پڑھیے تو آپ کو سمجھ آتی ہے. پہلی بات. اور دوسری کیا؟ اور جس نے ایسے موقع پر پیٹھ دکھائی تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں البتہ اگر پیچھے ہٹنا جنگی چال کے لیے ہو، دیکھنے میں لگ رہا ہے پیچھے ہو رہے ہیں لیکن آپ پیچھے نہیں ہو رہے، آپ کسی اور جگہ سے جا کر حملہ کرنے والے ہیں، یا دوسرے لشکر سے جا ملنے کے لیے ہو، تو اس کی اجازت ہے. کیا سبحان اللہ قرآن ہے. دیکھیے، ادھر دشمن ادھر مسلمان لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں. پہلی صورت، مسلمان کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن سے لڑنا ہے. کھڑے رہو، تیر تلوار جو بھی برسو. آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلمان تھوڑے ہیں، کفار زیادہ ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک دم پیچھے ہوا تو یہ تو گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو پہلی تو بات ہے کہ آپ کے نہ میری جان بچے میں بھاگ جاؤں، یہ کبیرہ گناہ ہے. کوئی ایک فوجی بھی سوچ سکتا ہے، 8-10 لوگ بھی سوچ سکتے ہیں جنگ میں جگہ چھوڑ دی. ایک تو ہے اپنی جان بچانے کے لیے، دوسرا وہ سنیریو ہوتا ہے پیچھے ہٹنے کا جس کو آپ غزوہ احد کے سنیریو میں سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک ٹیلے کے اوپر 50 لوگوں کو عبداللہ بن انیس کی، عبداللہ بن جبیر کی مائیت میں یا امامت میں نومینیٹ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام ڈیزیگنیٹ کرتے تھے، میں حیران ہوتی ہوں. کتنے لوگ تھے غزوہ خندق میں، احد میں؟ بلکہ بدر کو لے لے 313 تھے.
پہلی جنگ تھی، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا پہلے، اور اللہ کے نبی کا زیادہ وقت اس پہ گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب آپ جا کر لوگوں کو ان کی جگہ دے رہے تھے، اور احد میں تو تھوڑا سا تجربہ بھی آ گیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ کا لفظ لکھ لیں، تُبَوِّئُ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ جگہ سیٹ کر رہے تھے، آپ نے ادھر بیٹھنا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری، آپ یہ کریں گے، اس کی رپورٹ آپ نے ادھر دینی ہے، اچھا آپ کی یہ ڈیزگنیٹڈ جگہ، آپ ادھر بیٹھے، آپ نے ریسپشن پہ بیٹھنا ہے، آپ کا یہ غزوہ احد میں ہو رہا ہے۔ میدان جنگ میں ہم کہتے ہیں ہماری عقل ہی کام نہیں کی، سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا، پگدڑ مچ گئی۔ اور میدان جنگ میں ہمارا نبی اتنا آرگنائزڈ، اور آپ کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، آپ صحیح لوگوں کو صحیح وہ کام دیتے تھے جو ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا۔ اور دوسری بات ہے کہ ہر بندے کو پتا تھا کہ اس کی جگہ کون سی ہے۔ وہاں جگہ چھٹی، مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اب وہ جگہ سے چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہو گیا کہ 70 مسلمان مارے گئے۔ لیکن ایک بچے کی جان لینے کی کوشش کی حضرت یعقوب کے بیٹوں نے، حضرت یوسف کی، روتے ہوئے گھر آ گئے، ابا وہ تو بھیڑیے ہی کھا گیا، پورے کھا گیا، کپڑوں سمیت کھا گیا، نہ خون نکلا، نہ ہڈی، نہ بوٹی، کچھ نہ بچی۔ ایک تو صدمہ یہ ملا حضرت ایوب کو اپنے بیٹوں سے، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ 70 ساتھی مارے جائیں، 70 لوگ جو نبی کی محنتوں کا نتیجہ تھے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے لیے آپ نے دعائیں بھی کی اور کوششیں کی، وہ صرف 40 لوگوں کی غلطی سے ہو گئے، یعنی آؤٹ آف 50 صرف 10 لوگ رہ گئے تھے اپنے امیر کے ساتھ، 40 لیفٹ دیئر پلیسز۔ نہیں نہیں، ٹائم نہیں، کام نہیں، بہت مصروف ہے، وقت ہیں، بزی ہیں، کمٹمنٹ ہے، تو جائیے پھر مزے کرے، پھر بچوں نے بگڑنا ہے۔ کل میدان جنگ میں جو چیزیں مسلمانوں کی ساکھ کو توڑ رہی تھی، مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگیں ہار میں بدل رہی تھی نا، آج امت مسلمہ میں وہ لوگ جو قرآن پڑھ جاتے ہیں، جو خیر کو جان جاتے ہیں، جن کو مقصد حیات سمجھ آ جاتا ہے، پھر واللہ وہ واپس پلٹ کر اپنی دنیا میں جاتے ہیں نا، وہ عند اللہ ہی مجرم ہے، کرمنل ہے۔ آج کے دور میں یہ بگ کرائم ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کا کیا پلان ہے، اور آپ اس پہ زندگی لگانے کی بجائے صرف اپنے کاغذ کے نوٹ جمع کرتے ہیں۔ اب تو وہ بھی نہیں آتے، وہ بھی فگرز ہی آتے ہیں۔ آن لائن اسٹیٹمنٹ نہیں، وی ڈونٹ نیڈ۔ ہمارے ناروے میں پوچھتے بینکوں والے کہ آپ کو میل میں چاہیے اپنی اسٹیٹمنٹ، اس کے ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں، تو کوئی بھی نہیں لیتا ہوگا، کیونکہ آج تو سارا کچھ ای پہ چل رہا ہے، ای فلاں، ای فکتورا کہتے ہیں، یہ جو آپ کی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں جب کوئی چیز خریدتا ہے تو رسید، نہیں رسید نہیں، اس سے پہلے جو بل آتا ہے، بل کہتے ہیں، انوائس، انوائس کو کیا کہتے ہیں وہ، کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کو ای میل میں بھیج دیں، بلکہ ڈیجی پوسٹ ہے وہاں، آپ کو کچھ بھی نہیں، خط گھر کا پوسٹ باکس کوئی نہیں ہے، ڈیجی پوسٹ میں آپ کو ایک کلک آتا ہے، میسج آتا ہے کہ یو ہیو سم تھنگ ان سائڈ، اپنا لاگ ان ڈال کر چیک کر لیں، آپ کا خط ہوتا ہے اس میں، اچھا برا جو بھی ڈاکیومنٹ ہے۔ بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ جب کہیں بھی کوئی بندہ، آج کے دور میں ہم اتنا روتے ہیں غزہ کو، اپنے اوپر روئیں، ہماری پرائورٹیز کیا ہے؟ ہم اس قرآن کو سیکھ کر کدھر کھڑے ہیں؟ یہ کہنا کتنا آسان ہے، ہم مصروف ہیں، کدھر مصروف ہو یہ بھی تو بتاؤ، کیا پرائورٹیز ہے تمہاری یہ تو بتاؤ، کیا مل رہا ہے یہ تو بتاؤ، کتنا ساتھ لے کر جاؤ گے یہ تو بتاؤ۔ دیکھیے قرآن کی ساری جو کراس کوسچننگ ہے نا، وہ ایمان والے سے ہے۔ یہ تو یا ایھا الذین آمنوا کدھر ہیں وہ، ایمان لا کر کدھر چلے گئے ایمان کے تقاضوں پہ؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کبھی ایک شارٹ سیشن اور تربیتی کورس کے طور پہ لے لینا، ہر 20 بار کی ہم نے، سورۃ فتح میں پڑھ لیجئے۔ صحابہ کا اصل کامیابی کا لیول یہ تھا کہ they listen to prophet and they trust to prophet، اور اگر پروفٹ نے کہہ دیا کہ ہاں ہاں آپ یہ کام کر لیں، اور اللہ کے نبی کو ہمیشہ ان کو کوئی کھینچتے تو نہیں تھے۔ ایک صحابی آ رہے ہیں لن تنالوا البر کی آیت سن کر کہ اللہ کے نبی، اللہ مجھ سے میرا پسندیدہ مال مانگتا ہے، کہا ہاں، اچھا میں آپ کو دینے آیا ہوں، یعنی اس کو دین پہ لگا لیں۔ آپ نے کہا نہیں، وہ تمہارے غریب رشتہ دار ہیں نا، ان کو دے دو، یعنی یہ نہیں تھا تصور کہ سارا دیندار کو ہی دے دو، مسجدیں بنا دو اور ان کے اسکول ہی بناتے رہو، یہ نہیں تھا اس دور میں، اکارڈنگ ٹو نیڈ تھا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی، میں اپنی خیبر کی زمینوں کا سارا حصہ دیتا ہوں، کیونکہ میرا بلوڈ مال ہے۔ خیبر تو اس دور میں آپ کہتے ہیں نا سونے کی چڑیا تھی،
گولڈن کراپ جس کو کہتے ہیں فصلیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں عمر، سارا نہیں دو، اس کا جو ہر سال پروفٹ ہے نا وہ دے دو، زمین اپنے پاس رکھو۔ سبحان اللہ، کوئی نبی چھیننے والے تھے یا اللہ رحم کرے بھوکے ننگے تھے یا لوگوں کی چیزوں پہ آپ کی نظر تھی؟ نہیں۔ اور تبوک میں کہہ دیا کہ اگر میں سوئی سلائی تو بھی لاؤ، اس ضرورت پہ ہے۔ صحابہ نے گھر بھی بنائے، سب کچھ کیا، تو یہ ہر وقت تھوڑی یہ حالت رہتی تھی، اور اللہ کے نبی کی باتوں کے اوپر عمل بھی صحابہ کرتے تھے۔ جس دن تمہاری ضرورت دین کو ہو اور تم نہیں ہو تو اپنے اندر جا کر چیک کرو تمہاری پرائورٹیز کیا ہیں۔ اللہ کا دین غریب، تم امیر، اللہ کا دین خالی اور تم بھرے ہوئے، تمہاری زندگی کی سوشلائزنگ ہی نہیں ختم ہو رہی، اور اللہ کا دین جو ہے وہ تمہارا راستہ دیکھے، یہ جرم ہے۔ اور یہ میرے آپ کے اپنے لیے ہے، آپ میں کسی دوسرے کو جج نہیں کر سکتے۔ اس وقت چیک کرے کیا چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس میں یہ بھی نہیں کہ قرآن پڑھ کے، میں اکثر دیکھتی ہوں لوگوں کو نماز بھی ٹھیک نہیں آتی، قرآن کا ایک صفحہ پورا غلطی کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، تو کلاش ہوئے نا بیچارے، نیڈی ہے نا، نہیں سمجھ آتی۔ رات کو بھی آج سیشن 2 تھے، ایک جگہ گئی تو میں نے پوچھا آج کون سی پارے کیا ہوا، جیسے جی جی یہ کتنے سپارے روز پڑھے، جی جی یہ سمجھ کتنا آیا، اس پہ خاموشی، سکوت، نہیں سمجھ آتی۔ یہ تراویحیں جو ہو جاتی ہیں یہ سمجھ نہیں آتی، اور پھر جب آخری دن تکمیل ہوتی ہے نا تو بیچارے مسجد والوں کو اعلان کرنا پڑتا کہ برنگ یور پریئر رکھ باہر پڑھیں گے نماز، پارکنگ لاٹ فل ہوتے، خیر شروع والے دن بیچ میں کیا۔ امت مسلمہ کو آج بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت اگر آپ اور میں اپنی ذاتی زندگی کے تقاضوں میں جاتے ہیں دین کو چھوڑ کے، یہ بھی ٹھیک ہے انٹینسٹی فرق ہوگی، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ آپ اپنی ذاتی عبادت میں کھو کر اجتماعی عبادت میں چلے جاتے ہیں۔ کل رات مجھے اس کا اتنی شدت سے احساس ہوا، بھی بخشے جانا ہے کبھی، میں نے بھی کبھی بخشے جانا ہے، میرے پاس تو کی دعائیں اور ان کی چیزوں کا وقت ہی نہیں ملتا۔ میں صرف دنیا سے چلی جاؤں کہ دوسروں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، فرض پڑھے ہیں کہ نہیں، چلو میرے نفل ادھر ہے۔ کتنے سال ہو گئے مجھے عمرہ رمضان کا نہیں ملا، میں نے کوئی بخشے جانا ہے؟ آج ہم یہ سوچتے ہیں، ہم اپنے اوپر میک اپ کرتے ہیں اور اپنی عبادت سدھار لیں، اور دنیا پڑی ہے تو پڑھ۔ مسجدوں میں بلا کر لوگوں کو ہم اس طرح کا ماحول نہیں دینا چاہتے، نہیں لوگ بھاگ جائیں گے، پھر لوگ آئیں گے نہیں۔ کھانے کھلا کھلا کے ہم مسجدوں میں لوگوں کو بلاتے ہیں، کھانا نہ رکھے بندہ کوئی نہیں، اور جو کھانا ہوتا ہے اور پھر عورت مرد کی جو مکسنگ ہوتی، مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ ہم کس دین کے نمائندے ہیں اور ہمیں کس مدد کی اللہ سے ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے پرسنل لیول پہ تو اللہ تعالیٰ اجر دے ہی دے گا، نیتوں پہ خرچ کرنے والوں کو، کھلانے والے انتظامات کو۔ اوورآل مسلمان امت اس وقت خس و خاشاک کی طرح بہ رہی ہے۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ بینگ اے نیشن تمہارا میری نظروں میں کوئی یعنی میری نظروں میں تمہاری کوئی زیادہ اوقات نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پہ تمہیں بخش دوں گا۔ اس وقت ہم اس ایسے ایرا سے گزر رہے ہیں کہ جس کو آپ اگر سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو بہرحال بات پھر زیادہ ہو گئی، لیکن ضرورت پڑتی ہے جب کبھی مسلمان کا کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہیں دکھانی، میدان جنگ سے نہیں بھاگنا اور میدان عمل سے بھی نہیں بھاگنا، اپنی پوزیشن بچا لینا اور اسلام کو خطرے میں ڈالنا۔ دیکھیں ایسا بندہ کیا ثابت کرتا ہے کہ مجھے اپنی جان اسلام کی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ ذرا آپ تو بھاگ کے بچ گئے، دشمن تو خوش ہوگا اور آپ کو تھینک یو لیٹر بھی بھیجے گا کہ اب آپ کو ایک ایوارڈ دیتے ہیں کہ آپ فلاں دن موقع جنگ سے نکل گئے تھے، لیکن دوسری طرف کیا ہوگا؟ اسلام خطرے میں ہوگا۔ اس وقت اسلام کے اوپر کسی کی جرت ہے کہ وہ آنکھیں دکھائے اسلام کو؟ آنکھیں چھوڑیے، غرا رہے ہیں دنیا والے، دھمکیاں دے رہے ہیں، خبردار اپنے اس قرآن پہ تم نے عمل کیا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم تمہاری ایڈ بند کر دیں گے۔ کیا ہو گیا امت مسلمہ کو؟ ہاں لیکن یہ 2 ممکنہ صورتیں اس آیت میں تھیں۔ اگر کوئی مجاہد جنگی تدبیر یا جنگی حکمت عملی اختیار کرے اور ادھر ادھر ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ اب میں نے آپ کو جو حادثے کر کے دکھایا تھا اس کو سمجھیے۔ جو میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگا اس پر تو اللہ کا غضب ہوگا اور وہ آخرت میں دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دیکھیں، یہ دشمن کی فوج ہے نا، یہ انگلیوں کو فوجی سمجھے یہ، اور یہ مسلمانوں کے ہیں۔ ایک صورت یہ تھی جو پہلی تھی، پیچھے چلے جاؤ،
آپ گئے، چار انگلی، چار فوجی کھڑے ہیں، ایک نکل جائے، دو چلا جائے، تینوں چارے، یہ ہے پہلی صورت جو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے میدان کھلا چھوڑ دیا، دشمن آ جائے گی، تیسے چوکیدار رستہ دے دے اور چور اندر آ جائے، سیکیورٹی مین چھوڑ دیں سب کچھ، اور امیگریشن پہ سب جو بھی بیٹھے وہ کہ جاؤ جی، جس کو جس ملک میں جانا ہے چلے جاؤ، یہ وہ صورت ہے، سب ختم ہوا۔ اب دوسری صورت ہے کہ کمانڈر کو لگ رہا ہے، اور یہ ہوا، جنگ یرموک پڑھی ہے، جنگ موتا پڑھی ہے، لاکھوں کے مقابلے میں چند لوگ تھے صرف مسلمانوں کے۔ کبھی اب خالد بن ولید کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، آپ کا خون گرم ہو جائے گا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ جو اسلام پھیلا، آپ جملہ میرے سے سنتے ہیں نا کہ اخلاق کے زور پہ پھیلا، تو خالی اخلاق کے زور پہ تو ایک کیل نہیں دیوار میں لگتا، عام پبلک کا اخلاق اور جو ذمہ داران پیچھے ہوتے ہیں ان کی وہ سختی اور ان کی وہ پالیسیز کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایران ایسی فتح ہو گیا، مصر ایسی فتح ہو گیا، دشمن کہتے ہیں آپ آئیے، ہمیں ہنس ہنس کے دکھاتے رہیں اور ہم آپ کو اجازت دیں گے، بیوقوفی ہے۔ تو اخلاق کا یہ نہیں مطلب کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے تھے، اللہ ہمیں سمجھ دے دے سیدھی۔ چلیں اب یہ پہلی فارم تو سمجھ آ گئی، اب دوسری کیا ہے، ایک جنگ تھی، صحابی جو کمانڈر تھے، نام چھوڑ دیجئے، ان کو فیل ہو گیا کہ اب میرے پاس اتنے تھوڑے رہ گئے ہیں اور ادھر تو بہت ہے، دیکھنا ہاتھی کے مقابلے میں چونٹیاں ہوں، اب انہوں نے نکلنا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اور کوڈ ورڈز ہوتے تھے میدان جنگوں میں، قرآن کی آیتیں تھی، غدر کا لفظ تھا، لا تذر کا لفظ تھا، حامیم کا لفظ تھا، کبھی اللہ ہوگا، یہ کوڈ ورڈ تھے، پہلے سے دکھائے ہوتے تھے، بتائے ہوتے تھے کہ یہ بٹن دباؤ تو فوجیو تم نے یہ کرنا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہوئے نا، ایسے ہلکا 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 پیچھے 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 ہوتے رہے، پیچھے پیچھے پیچھے، اور وہ پیچھے ہونے سے مراد کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ پیچھے ہے، کسی جگہ سے پیچھے رہنا تو زمین پہ ایک تلوار دکھ رہی ہے، اب تصور میں سوچیے نا کہ فوجی آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ٹوٹ گئی ہے، گر گئی ہے، نہیں ہے، اس کو دور ادھر دکھی ہے، اب وہ پیچھے پیچھے ہو رہے نا، دیکھنے والے کو لگ رہا ہے یہ میدان چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ میدان نہیں چھوڑ، نیچے دیکھنا، متحرفن، یہ دیکھیں ہاتھ کو، حرف لفظ ہے نا جو، تحریف، ایجز کنارے، جیم لکھے نا یوں، پھر یوں، پھر یوں کچلی مارنا، یہ متحرفن، یعنی گھوم کے کبھی فٹافٹ نیچے سے تلوار پکڑ کے آ کے حملہ کرتے تھے، تو یہ تو جنگی ٹیکٹکس ہیں، دشمن سمجھتا یہی ہے، ایک ٹیکٹس اس میں متحرف اور کی تو کتنی قسمیں، اب وقت نہیں ہے، پھر ختم ہو گیا ہمارا ٹائم، کوئی بات نہیں، اللہ زندگی کا ٹائم باقی رکھے، سیکھیں گے۔ کچلی مار کے آتے تھے، بکھری ہوئی فوجیوں کی، جو فوجی کوئی ادھر لڑا ہے کوئی ادھر ہے نا، تو اب اس وقت یہ تو نہیں کہیں گے نا سارے ادھر آؤ میں نے ابو جہل کو مارنا ہے، مثال ہے، اس کے لیے نا ایک انداز ہوتا تھا، میں اس طرف گھوموں تو یہ ہوگا، اس طرف گھوموں تو وہ ادھر ادھر جو سارے صحابی ہوتے تھے نا، فوجی کی فوج کی صورت میں، وہ ساروں کو اکٹھا گیدر کرتا تھا امیر، بظاہر لگتا تھا پیچھے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے، جب سارے اکٹھے ہوتے تھے اللہ اکبر کر کے اکٹھے نعرہ مارتے تھے اور چلے جاتے تھے، اس کی اجازت ہے، یعنی عقل سے دین کا کام کرو، بیوقوف نہ بنو، ڈونٹ بی نائیو، یعنی مومن بہت ہی زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کو مجھے ان آیتوں کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ تم کرو، اور آپ حیران نہیں ہو رہے، اور آپ کو اس سیریز کے بعد انشاءاللہ شرح صدر ہوگا کہ صبر کی کیا کیا فارمز ہیں۔ یہ جو آج ابھی جتنی آیتیں پڑھی ہیں، کبھی آپ نے، میں نے اس کو صبر کے ضمن میں سوچا تھا؟ یہ میدان جنگ کا صبر ہے۔ ایک آیت رہ گئی، اگر 2-3 منٹ صدقہ کرے تو میں یہاں پہ یہ موضوع پورا کروں، کیونکہ پھر اسی کا اگلا حصہ ہم نیکسٹ پہ جائیں گے۔ صبر کا ٹاپک پورا نہیں ہوا، لیکن صبر کا سب ٹاپک میدان جنگ کا صبر، تو اس میں نیکسٹ ٹاپک لے لیجئے ثابت قدم رہو، بی فارم، 34 نمبر آیت ہے سیریز میں، اور انفال 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، الگ الگ پڑھی ہوں تاکہ آپ ایک ایک پہ غور کریں، کیوں؟ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سیم پیغام ہے جہاد، جہاد کے چند ابتدائی احکام، ہدایات اور تعلیمات کیا ہیں؟
नंबर 1, दुश्मन के मुकाबले में साबित कदमी इख्तियार कीजिए। नंबर 2 कह लीजिए, जिहाद के दौरान अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए और उससे फतह की दुआ की जाए। और तीसरी बात है कि अल्लाह की मदद और फतह और नुसरत मशरूत है, कंडीशनल है। उसकी शराइत में से क्या है शर्त? अल्लाह और उसके रसूल की मुकम्मल इताअत की जाए। अमल के नुक्ते क्या हैं कि मुसलमानों को आपस में झगड़ा और इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, जिहाद में सब्र से काम लेना चाहिए, मुसलमानों को गुरूर, तकब्बुर और रियाकारी से बचना चाहिए, और हर इबादत की तरह जिहाद में भी इखलास बहुत ज़रूरी है। मुखलिस लोग अगर जिहाद में ना गए ना तो आपस में लड़ भिड़ के आ जाएंगे। तो पूरी बात का अभी तक खुलासा, सब्र की इक़साम में से एक सब्र, दुश्मन के मुकाबले पे डट जाना। आज उम्मत मुस्लिमा को ये सबक भूला हुआ है। अपनी जाती जिंदगी के तकाजों ने हमें कहाँ डाल दिया। आज देखिए, खुली आंखों से जिहाद का मौका बना पड़ा है। सहाबा कराम की राल टपक पड़ती थी जब कभी अल्लाह के नबी कहते थे कि तैयारी करो, कुछ करेंगे। बच्चा बच्चा छोटे छोटे बच्चे नबी से आकर कहते थे हम जा सकते हैं, कैन वी गो विद यू? नहीं नहीं, तुम बहुत छोटे हो। तो अपने पाँव की जो उंगलियां होती है ना, इस पे खड़ा होकर बच्चा दिखाता है कि देखे मैं तो बड़ा हो गया हूं। उस दौर के बच्चों को चकी चीज और फुला फुला जगह जिसके नाम ना भी लूं तो बेहतर है, वहां जाने से ज्यादा मैदान जंग में जाने का शौक था। ये माँ की लोरियां और बापों की तरबियत और माँ बाप का दोनों का कोशिश करना, रिस्के हलाल खिलाना था। लाइफ स्टाइल ठीक होगा तो उम्मत चेंज होगी। उस वक्त में तो शौक था। और दो आगे, मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है। कहा चला कुश्ती करो, रेसलिंग। पिछाड़ा जिसने दूसरे को, कहा चलो इस दफा तुम चलो। दूसरे से कहा तुम और मेहनत करो। हम तो वो है ही नहीं है जो थे, हमारा तो वो नाम ही नहीं है। तो ये था आज का सेशन। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो, बरकत दे हमें। इंशाल्लाह इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कल का दिन बहुत ही अहम है, आप सभी को पता ही है। कुछ बातें कहना चाहें तो जो भी आप में से आके कह दे। और इंशाल्लाह कल ऑनलाइन पे इसी टाइम पे हम लोग दोबारा लेंगे। जी, ले लीजिए माइक। जज़ाक